سیرت طیبہ کا مطالعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اسلام ہر اس تحریک اور ہر اس معاہدے کا ساتھ دیتا ہے جس کی بنیاد سماجی انصاف اور مظلوم کی دادرسی پر رکھی گئی ہو۔ اسی بنیاد پر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی تو آپ نے عرب کے ایک تاریخی امن معاہدے میں حصہ لیا جس کو حلف الفضول کا نام دیا جاتا ہے۔ حرب فجار نامی جنگ کی تباہ کاریوں اور مظلوم تاجروں پر ہونے والے مظالم کے بعد مکہ کے چند بیدار مغز لوگوں نے عبداللہ ابن جدعان کے مکان پر جمع ہو کر ایک تاریخی امن معاہدہ کیا تھا۔ یہ عرب کی تاریخ کا سب سے معزز اور شریف معاہدہ تھا جس کے محرکین کا نام فضل تھا۔ اسی وجہ سے اس کو حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس کو حلف الفضول اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ فضل کہتے ہیں ایکسٹرا کو، تو اس معاہدے کے محرکین اور اس میں شامل لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ وہ اپنے ایکسٹرا مال میں سے مظلوموں کی دادرسی اور مہمانوں کی مہمان نوازی کریں گے۔ اس تاریخی امن معاہدے کی بنیادی دفعات انتہائی انقلابی نوعیت کی تھی۔ دفعہ نمبر 1، ہر حال میں مظلوم کی مدد کی جائے گی۔ دفعہ نمبر 2، مظلوم کو اس کا غصب شدہ حق واپس دلوایا جائے گا۔ دفعہ نمبر 3، ظالم کی مکمل مخالفت کی جائے گی اور ہر سطح پر اس کا مقابلہ ہوگا۔ اس تاریخی امن معاہدے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدے میں نبوت سے پہلے شرکت فرمائی تھی اور نبوت ملنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایگریمنٹ پر تبصرہ اور کمنٹ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، میں عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں جس ایگریمنٹ میں شامل تھا، اگر اس ایگریمنٹ کے بدلے میں مجھے عربوں کا سب سے قیمتی مال 100 سرخ اونٹوں کی پیشکش کی جاتی تو میں اس قیمتی مال کو ریجیکٹ کرتا اور اس ایگریمنٹ میں لازمی شامل ہوتا۔ آج بھی مجھے اگر کوئی شخص اس قسم کے ایگریمنٹ کے لیے بلائے گا تو میں اس میں ضرور حاضری دوں گا۔ سیرت کے اس واقعہ سے فی زمانہ ہمیں کئی عالمگیر سبق حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا سبق، محروم طبقات کے لیے ادارے بنا کر کوششیں کرنا۔ معاشرے میں موجود معذور، غریب اور محروم طبقات کے لیے ادارے بنانا اور ان کے رائٹس کے تحفظ کے لیے کوششیں کرنا، یہ بھی سنت نبویہ ہے۔ دوسرا سبق، انسانی حقوق کی تحریکوں کی سرپرستی کرنا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں اور فلاحی تحریکوں کا ساتھ دینا اور ہر مظلوم کی مدد کی کوشش کرنا، یہ بھی سنت نبوی میں شامل ہے۔ تیسرا سبق، مشترکہ خیر پر تعاون کرنا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ سوشل پیس اور مظلوم کی مدد کے لیے کوئی کوشش اگر غیر مسلم کی جانب سے بھی سامنے آ جائے تو بلا تفریق مذہب و ملت ہمیں اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ دوستو، مختصر یہ کہ حلف الفضول کا معاہدہ یہ درس دیتا ہے کہ جہاں بھی ظلم ہوگا وہاں مظلوم کا ساتھ دینا یہ ایک مومن کا شیوا ہے۔